بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعے پر بات کریں گے اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان پر کیوں گئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر میں پیدا ہوئے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت شیث علیہ السلام بن آدم ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے سے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کی، حتیٰ کہ ایمان والوں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بھیس میں قابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے باسوری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا، اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخرکار سیدنا ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا ساز و سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام 2 جگہ آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی تعریف بیان کی، انہیں سچا نبی قرار دیا اور فرمایا اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا، سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا؟ اس کے جواب میں کعب احبار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں ہر روز آپ کے اعمال میں تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے، تب ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ ان کی ایک فرشتے کے ساتھ دوستی تھی۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کریں تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور لے کر آسمان کی طرف چل دیا۔
چوتھے آسمان پر فرشتے کو اوپر سے ملک الموت آتے ہوئے ملا۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہے۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، میں بھی حیران تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہے، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی عمر 308 سال تھی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، میری طرح اس عالم دنیا میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء آئیں گے، ان کی نمایاں خصوصیات ہوں گی، وہ ہر بری بات سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی تعلیم کا مقصد کائنات کی اصلاح ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر انسانوں کو ڈرایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، توحید پر قائم رہنا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، دنیا طلب نہ کرنا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر ہی عبادت کرنا، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا، جہاد جاری رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاک صاف رہنا، نشہ آور چیزوں سے بچنا، نظر اور قربانی میں اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور قربان کرنا، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحتیں فرمائی، جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور نیک عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ دوسروں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہر وقت زبان کو تر رکھو، دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جو زندگی کی ضروریات زیادہ طلب کرتا ہے وہ کبھی قناعت نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب